کسی اور جگہ پر بھی تو آپ ہمیشہ پہنچتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کو، تقریبات کو لائیو کوریج دیتے ہیں، جس پر میں آپ کے میڈیا ہاؤسز کے مالکان کا، ڈائریکٹر نیوزز کا، بیورو چیف کا اور رپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کیمرہ مین کا خاص طور پہ۔ آج اس پریس کانفرنس کو بلانے کا مقصد، آپ سبھی نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں کس طرح سے فلسطین، غزہ کے مسلمانوں پر جاہرانہ تشدد اور جس طرح سے معصوم بچوں کا قتل عام، انہیں شہید کیا گیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم سبھی صاحب اولاد ہیں، وہ اس درد اور دکھ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کئی ہزار بچے شہید کر دیے گئے، کئی ہزار نوجوان شہید کر دیے گئے، اور کئی ہزار خواتین شہید کر دی گئیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک چیلنج بن گیا ہے۔ پاکستان نے بھی ان کے حق میں آواز اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں نے فلسطین کے ایشو پر کئی ریلیاں، کئی دھرنے، اور خود گورنر ہاؤس نے، میں نے خود آج سے 1 سال پہلے سول سوسائٹی اور آپ میڈیا کے دوستوں کو بلا کر فلسطین کے معاملے پہ شدید احتجاج کیا۔ پورے پاکستان میں یہ احتجاج جاری اور ساری رہے، اور دنیا میں کئی ممالک، اور پھر ایک وقت ہم سب نے دیکھا کہ پورا ویسٹ بھی اس پر سراپے احتجاج ہو گیا۔ امریکہ، UK، فرانس، اسپین، ہر جگہ کی عوام سراپے احتجاج بن گئی۔ تو اب جب اس امن معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں، تو میں نے اب جو جمعہ پرسوں آئے گا، اس پر جمعے کی نماز کے بعد اظہار تشکر کے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے۔ ہم شکرانے کے نوافل پڑھیں گے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر فلسطین کے بچے خوش ہیں، فلسطینی رہا ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، اور اگر وہ لوگ خوش ہیں تو ہمیں بھی ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ کل ہم سب نے دیکھا کہ دنیا سے آئے ہوئے وزیر اعظم ہوں یا صدر مملکت ہوں، انہوں نے کل غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اس میں شامل تھے، کیونکہ پاکستان خود امن کا خواہ ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی اب اندازہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کی موجودگی اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے خطاب میں جب یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان تو یہاں موجود ہیں شہباز شریف، لیکن میں مس کر رہا ہوں فیلڈ مارشل کو، تو آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کا قد کاٹ کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل
کا ذکر صدر ٹرمپ اپنی اسپیچ میں کر رہے ہیں، یہ بھی دنیا کو ایک میسج ہے، بھارتیوں کو میسج ہے کہ پاکستان سفارتی معاملات میں اب اس حد تک آگے جا چکا ہے اور پاکستان کی جو دفاعی طاقت ہے اب اسے دنیا مان رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم شکرانے کے نوافل ادا کریں گے، اور دوسری اہم بات، اب ایک نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ امن معاہدہ قائم رہے، اور اب جو نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے فلسطین غزہ کی ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا۔ اب جب وہاں ایئرپورٹس کھلیں گے تو صحافی بھی جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہاں کیا نقصان ہوا ہے۔ ابھی تک تو ہم سنی سنائی باتوں پر تجزیے کر رہے تھے، اگر فلائٹ کھلتی ہے تو میں بھی پہلا پاکستانی گورنر ہوں گا جو فلسطین کا دورہ کرے گا، چاہے امدادی سامان ہم لے کر جائیں، اور یہاں سے ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا جو ان کی امداد کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کر سکتے ہوں، کیونکہ ایک اتنا بڑا نقصان کہ پورا کا پورا شہر کھنڈرات بنا دیا گیا ہو، تو اب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے گا ان کی ترقی میں، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دوبارہ سے اسکول بنانے کے لیے۔ اور میرے یہاں دوستوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں اسکول بنانے کے لیے تیار ہیں، اس کی تعمیر کے لیے بھی تیار ہیں، اور بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو میرے پاس جو ٹیم ہے میرے دوستوں کی، انہوں نے آج مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم بہت سارے کاموں میں، ہاسپٹلز کے اندر ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اصل مرحلہ تو اب شروع ہوگا۔ اب تک تو پوری دنیا اور پاکستان نے اپنا اہم کردار ادا کیا اس ثالثی میں، اسی لیے بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اب اصل کام ہے کہ ان کی ترقی کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے اسکولوں، ہاسپٹلز، ان کے جو رہائشی گھر ہیں ان کو ہم کیسے ڈیولپ کراتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اکیلے فلسطینیوں کا یا کسی ایک کا کام نہیں ہے، اس میں پوری دنیا کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اور پاکستان بھی اس میں آگے آگے ہوگا۔ لیکن بحیثیت گورنر سندھ اور آپ سب کے سامنے جو میرا کردار ہے کہ ہم نے آئی ٹی کا شعبہ ہو، بچوں کی فری بریک فاسٹ ہو، لیپ ٹاپ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے آگے لوگوں کی مدد کریں، تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے بھی آگے آگے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی گورنر ہاؤس اس کام میں آگے رہے گا۔ اس کے بعد میں صرف مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں، جو ہم پاکستان میں لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آج پوری دنیا میں اور خاص طور پر فلسطین میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، امن معاہدے کے بعد وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ملک میں کوئی انارکی نہ پھیلائیں، ہم غزہ کے معاملے کو پہلے سمجھیں، اس میں ہماری کردار کو سمجھیں، صرف مجمع جمع کر کے لوگوں کے جذبات کو اجاگر کر کے خدا را اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آج بڑی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، جہاں دنیا میں ہمارے لیے مارکیٹس کھل رہی ہیں، امریکہ ہمیں ویلکم کر رہا ہے، چائنا ہمیں ویلکم کر رہا ہے، سعودیہ ہمیں ویلکم کر رہا ہے، اور حالیہ دورہ سعودی عرب کے ڈیلیگیشن کا کہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں ان کی دلچسپی، اس پر یہ مذاق کرکرا نہ کریں
کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنے سے پہلے لوگ کہیں کہ ہم نے روڈ راستے بند کیے ہوئے. خدا را آج اس ملک کی معیشت کو چلنے دیں تاکہ یہ 24 کروڑ لوگوں کا گھر چل سکے. بہت ہو گیا نعروں کے پیچھے لگا کر اور جذباتی نعروں کے پیچھے لگا کر ہم نے بہت خون ضائع کر دیا ہے. اب اس ملک کو ترقی کرنے دیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان اس وقت جس اڑان پہ اڑ رہا ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہوں، سبھی لوگ اور سیاسی جماعتیں بھی، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی کوشش اور کاوشوں کو خدا را رائے گاہ نہ کریں، ان کو کام کرنے دیں. پاکستان اس وقت پھر ایک دفعہ اڑان لے رہا ہے اور اس بار پوری قوم کو امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر. وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک ایک افغانی اس بات کو جانتا ہے، اور آج بھی لاکھوں افغانی اس کراچی میں بھی روزگار کما رہے ہیں. لاکھوں افغانی پاکستان میں موجود ہے. ان کی تعلیم، تربیت، دفاعی تربیت سے لے کر افغانستان کے وجود کو آج اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم دائم رکھا ہے تو اس میں وسیلہ پاکستان ہے. یہ افغانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. آج وہ انڈیا کے بہکاوے میں آ کر خود حصہ نہ بنے. انڈیا تو اپنی جنگ ہار چکا ہے، سفارتی جنگ بھی، صحافی جنگ بھی اور دفاعی جنگ بھی. اب وہ افغانستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو میں اپنے افغان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ اس سارے معاملے کو سمجھیں اور اس کے بعد پاکستان سے اڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ ہم سے اڑیں گے تو پھر وہ بڑھ جائیں گے. شکریہ. تھینک یو جی.